یہ شیطان کا طریقہ ہے، شیطان کی پیروی ہے۔ داڑھی کٹانا یہ شیطان کی پیروی ہے۔ فضول خرچی کرنا چاہے شادی بیاہ میں ہو چاہے عام زندگی میں ہو، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ ذات برادری کے نام پر اونچ نیچ سماج میں پیدا کرنا یہ شیطان کی پیروی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یاد رکھو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہاری وجہ سے، تمہیں سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا، پھر اس پر لعنتوں کی برسات ہوئی اور قیامت تک کے لیے وہ مردود ہو گیا۔ اس کے دل میں تمہارے لیے حسد ہے، جلن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا میں اس کو جنت میں نہ جانے دوں۔ اس کی دشمنی کو سمجھو اور اس سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ حضرت اقدس حضرت مولانا متین الحق اسامہ قاسمی رحمت اللہ علیہ کے جانشین محسن قوم و ملت جناب حضرت اقدس حضرت مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی دامت فیوزہم العالیہ سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حضور والا تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے تمامی سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی بات سننے سنانے کے لیے ٹھنڈ کے اس موسم میں بھی یہاں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس پروگرام کو ہمارے لیے دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آج کے اس جلسے کے منتظمین کا، جنہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں آپ سے کچھ گفتگو کر سکوں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہلا لے جو کہنے والے کے لیے بھی مفید ہو اور سننے والوں کے لیے بھی مفید ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے اور آپ سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن شریف یہ کائنات کے خالق، کائنات کے مالک، ہم سب کے رب، ہمارے پالنہار اللہ رب العزت کا کلام اور اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے، بچوں اور جوانوں کے لیے، دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والے، کسی بھی زبان کے بولنے والے، کسی بھی تہذیب اور کلچر کو اختیار کرنے والے تمام انسانوں کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک قانون اور ایک ضابطہ متعین فرمایا ہے، اور اس کا اعلان کیا ہے کہ دیکھو تمہیں ایک چھوٹی سی مدت کے لیے ہمیں دنیا میں ہم نے بھیجا ہے، اب اس ضابطے اور اس قانون کے مطابق جو زندگی گزارے گا پھر ہم اس کو آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں خوشیاں اور سکون عطا کریں گے، اور جو اس سے منہ موڑے گا، اس کے خلاف کام کرے گا، پھر اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ
تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ ایمان والا بھی کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بات بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ جب ہم پہلے سے ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا کہہ کر اس پر مہر لگا دی کہ ہم ایمان والے ہیں، پھر یہ کہنا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کسی غیر مسلم سے کہا جاتا، کسی عیسائی سے کہا جاتا، کسی یہودی سے کہا جاتا، کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے سے کہا جاتا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ تو بات سمجھ میں آتی، لیکن ایمان والوں سے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جو مطلب ہم سمجھیں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے اور یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، ہم نے اس بات کا اقرار تو کر لیا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم نے اس بات کا اعلان تو کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی اللہ کا پارٹنر نہیں، ہم نے اس بات کا اعلان تو کر دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ہم نے اس بات کا اعلان تو کر لیا ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور رہتی دنیا تک کامیابی کی بنیاد اسی کتاب پر ہے، ہم نے اس کا اعلان تو کر دیا ہے کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کا اعلان کرنے کے بعد ہم مسلمان تو ہو گئے، ایمان میں تو داخل ہو گئے، لیکن کیا ہماری زندگیوں میں اسلام نظر آتا ہے؟ ایک بیٹا اپنے باپ سے دعویٰ کرے محبت کا لیکن اپنے باپ کی بات نہ مانے، باپ جن چیزوں سے روکتا ہے اس سے نہ رکے، تو دنیا کا کوئی بھی سمجھدار آدمی ایسی اولاد کو فرما بردار اولاد کہے گا یا باپ سے محبت کرنے والی اولاد کہے گا؟ زبان سے جتنے بھی کوئی اولاد دعویٰ کر لے لیکن جب تک وہ اپنے باپ کا کہنا نہ مانے، باپ جن لوگوں سے ملنے کو منع کرے ان سے نہ رکے، تو ظاہر سی بات ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسے بیٹے کے بارے میں یہ نہیں کہے گا کہ اسے اپنے باپ سے محبت ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو باپ سے محبت کا ڈھونگ کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور کلمہ توحید اور کلمہ شہادت پڑھ لینے کے بعد قرآن، صحابہ، آخرت، حضور کی ختم نبوت، ان ساری چیزوں پر ایمان لے آنے کے بعد ہم ایمان والے تو ہو گئے، ہم مومن ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم نے اللہ کو ماننے کا اعلان تو کیا ہے زبان سے، لیکن کیا ہم اللہ کی بھی مان رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزر رہی ہے؟ ہم زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور ہم آپ سے عشق کا، محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کیا ہماری زندگی حضور کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے؟ ہم چند ایک کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہیں ان کے
बतलाए हुए तरीके के मुताबिक, और जिस तरह इन्होंने जिंदगी गुजारी उस तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश करना है। और हम इस बात को मानते हैं, कोई भी मुसलमान मर्द औरत ऐसा नहीं है जो इस बात का इनकार करे। हर मुसलमान मर्द औरत ये कहता है कि भाई कामयाबी तो हुजूर के तरीके पर मिलेगी। कहते हैं कि नहीं कहते? फिर आखिर क्या वजह है कि हमें नबी का चेहरा नहीं पसंद? आखिर क्या वजह है कि हमें नबी का लिबास नहीं पसंद? आखिर क्या वजह है कि हमें जिस तरह नबी ने जिंदगी गुजारी वो जिंदगी गुजारना नहीं पसंद? हम दाढ़ी इसलिए नहीं रखते कि हम हैंडसम नहीं लगेंगे, हम स्मार्ट नहीं लगेंगे। एक तरफ हम ये दावा करते हैं कि जब से दुनिया बनी तब से कयामत तक रुए जमीन पर अगर सबसे ज्यादा हसीन, जमील, खूबसूरत कोई जात हुई है तो हमारे आका, मौला, सरवरे कौनैन, ताजदारे दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। इस रुए जमीन पर सबसे हसीन, जमील और खूबसूरत चेहरा अगर किसी का है तो वो हमारे आका और मौला, सरवरे कौनैन, ताजदारे दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और दूसरी तरफ हमारा नौजवान सिर्फ इस वजह से दाढ़ी न रखे कि दाढ़ी रख लेंगे तो हम अच्छे नहीं लगेंगे, तो ये तो दुनिया की जुबान में अगर कहें तो दोगली पॉलिसी इसी को तो कहा जाता है। एक तरफ हमारा ये दावा है कि सबसे बेहतर लिबास हुजूर का, लेकिन दूसरी तरफ हम इस वजह से हुजूर का लिबास इख्तियार नहीं करते कि हम तरक्की याफ्ता नहीं लगेंगे, हम मॉडर्न नहीं लगेंगे, हम पुराने जमाने के लगेंगे। हम इस बात को मानते हैं, दिल से मानते हैं कि हुजूर ने और आपके घर वालियों ने जिस तरह जिंदगी गुजारी वो जिंदगी सबसे अच्छी जिंदगी है। हमारी माए बहनें भी मानती हैं, और अगर कोई न माने तो वो मुसलमान नहीं होगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई ये कह दे या ये मान ले कि हुजूर के घर वालियों जैसी जिंदगी या हुजूर जैसी जिंदगी ये अच्छी जिंदगी नहीं, नाउजुबिल्लाह, तो वो तो ईमान से निकल जाएगा। हुजूर के घर वालियों की जिंदगी में पर्दा था, बुर्का था, पाकी थी, तहारत थी, बच्चों की दीनी तरबियत थी, लेकिन उसके बावजूद हम अपने घरों का जायजा लें, हमारी माए बहनें अपना जायजा लें, हमारी जिंदगियों में पर्दा है, हमारे घरों में पाकी नापाकी का ख्याल किया जा रहा है, हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत कर पा रहे हैं। एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सारे इंसान बराबर हैं। कुरान कह रहा है या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह ने तुम्हें एक मर्द औरत से पैदा किया है और तुम्हें अलग अलग कबीलों में बांटा है ताकि तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो सके, तुम्हारी पहचान हो सके। लेकिन याद रखना, अल्लाह के नजदीक अच्छा इंसान वो है जिसका दिल साफ है, जो गुनाहों से पाक है। लेकिन उसके बावजूद हम ये दावा तो करते हैं कि कुरान जो कह रहा है सही कह रहा है, कुरान की बात गलत नहीं हो सकती। उसके बावजूद हमने जात बिरादरी के नाम पर, हसब नसब के नाम पर ऊंच-नीच बना रखी है कि ये फला बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं तो ये ऊंचे हैं, और ये फला बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं तो ये नीचे। एक तरफ हमारा दावा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमा दी वो पत्थर की लकीर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? इन्ना अज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊना, सबसे कामयाब और सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो, जो सादा हो। लेकिन उसके बावजूद हमारा अमल तो ये कि हमें कर्ज लेकर, उधार लेकर, बेईमानी करके, किसी का पैसा दबाकर, चाहे जो कुछ करके करना पड़े, लेकिन हमें महंगी से महंगी शादी करनी है। हमें सादी शादी नहीं पसंद है। तो फिर ये आयत आज
ہمارے آپ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، اے خود کو مسلمان کہنے والو، اے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والو، اے محمد رسول اللہ سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرنے والو، والیو، ادخلوا فی السلم کافہ، صرف زبان سے دعویٰ مت کرو، اسلام میں پورے داخل ہو اور اسلام پر عمل کر کے دکھاؤ۔ دوغلی پالیسی چھوڑ دو، دوہرا معیار چھوڑ دو۔ آخر ایسے کیوں ایسا کرتے ہو کہ کہتے کچھ اور ہو اور کرتے کچھ اور ہو؟ ارے بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری خواتین یہاں موجود ہیں، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ پردہ کرنے کا کام صرف وہ بوڑھی عورتوں کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بچی جیسے ہی بڑی ہوئی 8 9 10 سال کی، اس کا پردہ شروع کرا دینا چاہیے، بالغ ہوتے ہی پردہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے معاف کیجئے گا، ہمارے مکاتب میں بھی 12 13 14 15 اور 16 سال تک کی لڑکیاں پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں، اور بغیر برقعے کے لیے آ رہی ہیں، بغیر برقعے کے۔ انہیں یہ لگتا ہے ہم نے مسلح اوڑھ لیا، اسکارف پہن لیا، پردہ ہو گیا۔ نہیں، چہرے کا پردہ کون کرے گا؟ سطر تو ہر کوئی ڈھک لیتا ہے، اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں تو اصل پردہ تو چہرے کا ہی پردہ ہوگا، کیونکہ سطر تو ہر آدمی ڈھک لیتا ہے۔ ہمارے پروگراموں میں مجھے معاف کیجئے گا، لیکن مجھے کہنا پڑے گا قرآن کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ ہم سے ہی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ دینی جلسہ ہو رہا ہے لیکن پردے کا خیال نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر بڑی عمر کی عورتیں 25 سال 30 سال 40 سال، گاؤں دیہاتوں میں ہمارے یہاں چاہے وہ محلے کے لوگ ہوں، پڑوس کے لوگ ہوں، مولانا صاحب ہوں، حافظ جی ہوں، عورتیں کھلم کھلا بغیر پردے کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مولانا عبدالرب صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے آ کر مسئلہ پوچھیے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ ہمارے گھروں میں عورتیں کپڑے پہن رہی ہیں، آستین اتنی ہے، آدھی آستین ہے، کیا عورتوں کا ہاتھ سطر نہیں ہے؟ پھر وہ چاہے سگا بھائی ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، ان سب کے سامنے یہ ہاتھ بند ہونا چاہیے، پیر بند ہونے چاہیے۔ اور اجازت الگ بات ہے، بہتر یہ ہے کہ ان محرموں کے سامنے بھی بال بند ہوں، سینے پہ دوپٹہ ہو۔ لیکن محرموں کو تو چھوڑیے، ہمارے یہاں پردے کی اتنی بھی ضرورت اور اہمیت نہیں سمجھی جاتی کہ پڑوسیوں سے پردہ کیا جائے۔ آپ لاکھ دیندار بن جائیں، لیکن جب تک اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں زندگی گزاریں گے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ ہم اللہ کی نہیں مان رہے ہیں، ہم اپنی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ نماز بہت ضروری ہے تو نماز پڑھ لیں، اور پردہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے تو پھر پردہ ضروری بھی نہیں ہے، پھر پردہ نہیں کرنا ہے۔ دیور اور بھابھی کا پردہ ہے، پردے کے الگ الگ درجات ہیں، جس میں دیور اور بھابھی کا پردہ ہے۔ دیور کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنی بھابھی کا چہرہ دیکھ سکے، اور نہ بھابھی کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے دیور کا چہرہ دیکھے۔ دیور کے لیے بھابھی کا چہرہ دیکھنا زیادہ سختی ہے اس پر۔ اسی طرح جو کزن بھائی بہن ہوتے ہیں، خالہ زاد، مامو زاد، چچا زاد، ان کو بھی یہ اجازت نہیں ہے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں۔ لیکن اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ جب باہر والوں سے پردہ نہیں کر رہے ہیں تو گھر والوں سے چھوڑیے، گھر والوں سے کیوں پردہ کریں گے؟ اسی طرح داڑھی کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی برائی ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، طاقت کا استعمال کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا، تو زبان سے اس کو برا کہے، زبان سے روکے، سمجھائے، منع کرے، ڈانٹے۔
اور یہ بھی نہیں کر سکتے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم برائی کو دل میں برا سمجھو۔ اور یہ کسی برائی کو دل سے برا سمجھنا یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ ذالک اضعف الایمان، ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ یعنی ایمان والا ہونے کے لیے کم سے کم کنڈیشن یہ ہے کہ برائی کو برا سمجھا جائے۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ داڑھی جو ایک مشت سے کم کاٹنا ناجائز ہے، حرام ہے، داڑھی کا رکھنا واجب ہے، اس داڑھی کو دھڑلنے سے ہماری اکثریت کلین شیف کر رہی ہے اور ہم نے برائی کو برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ جبکہ برائی کو دل سے برا سمجھنا یہ ایمان کی کم سے کم کنڈیشن اور کم سے کم درجہ ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، تو ہمارے لیے اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ آدھا ادھورا مت رہو۔ اللہ تعالیٰ کو آدھا ادھورے ایمان والے نہیں چاہیے۔ مسلمان خود کو کہتے ہو تو پھر پورے مسلمان بنو، مسلمان بن کر زندگی گزارو۔ مسلمان ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے مسجدوں میں جا کر نماز پڑھ لی اور مدرسوں کو چندہ دے دیا۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق کرو۔ بدترین انسان ہے وہ، بدترین انسان ہے وہ، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، چاہے وہ کتنا ہی دیندار ہو، جو ذات برادری کی بنیاد پر کسی دوسرے انسان کو کمتر سمجھے۔ خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جس نے اللہ کو مان لیا اس کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہے، جس نے اللہ کو نہیں مانا اس کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ جس نے مان لیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں جنت دیں گے، جو نہیں مانے گا دوزخ دیں گے۔ جنہوں نے مان لیا ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہ ماننے والوں کو سمجھائے، لیکن مذہب کی بنیاد پر بھی کمتر نہیں سمجھنا ہے، انسان کو کمتر نہیں سمجھنا ہے۔ ہاں یہ تو سمجھنا ہے کہ بھائی وہ بد عقیدہ ہے، بد دین ہے، وہ اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، ہم اس سے بہتر ہیں اس طور پر کہ ہم ایمان والے ہیں، اس طور پر تو ہم اس سے بہتر ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر وہ انسان بطور انسان کمتر نہیں ہوگا، بحیثیت انسان سب برابر ہوں گے۔ اسی طرح کوئی گورا ہے کالا ہے تو اس بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ گورا افضل ہو گیا اور کالا کمتر ہو گیا۔ کوئی شہر میں رہ رہا ہے کوئی دیہات میں رہ رہا ہے تو یہ نہیں کہا جائے کہ شہر میں رہنے والے افضل ہو گئے اور دیہات میں رہنے والے کمتر ہو گئے۔ کوئی پڑھا لکھا ہے کوئی جاہل ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ پڑھے لکھے انسان ہونے کی حیثیت سے افضل ہو گئے۔ ہاں ظاہر ہے جو پڑھا لکھا ہے اس کا مقام زیادہ ہے، لیکن بطور انسان دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح کوئی سید ہے کوئی صدیقی ہے کوئی شیخ ہے کوئی جلا ہے، کوئی کسی ذات کا ہے کوئی کسی ذات کا ہے، یاد رکھیے ذات برادری کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ وہ کم ذات والے ہیں اور ہم اونچی ذات والے ہیں، یہ ناجائز حرام بدترین گناہ ہے، اور یہ چیز ہمارے سماج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں بھری ہوئی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے بعض علاقے وہ ہیں جہاں برادری والوں نے اپنے قبرستان الگ کر رکھے ہیں، اور حد تو یہ ہو گئی کہ برادری کے نام پر مسجدیں الگ کر رکھی ہیں کہ یہ فلاں برادری والا ہے تو اس مسجد میں دوسری برادری والا نماز پڑھنے نہیں جائے گا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ قرآن ہمارے آپ کے لیے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے سوتا بہادر پور والو، اے فرخ آباد والو، ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ دوہری پالیسی چھوڑ دو کہ زبان سے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو لیکن عمل اسلام کے خلاف کر رہے ہو۔ جو آدمی پہلے سے یہ اعلان کر چکا کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، اس نے اپنی عاقبت تو خراب کی لیکن وہ اسلام کی بدنامی کا سبب نہیں بن رہا ہے۔ لیکن ہم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، پھر زندگی ہماری اسلام کے خلاف گزر رہی ہے، ہم اپنے عمل سے اپنے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آج کے اس پروگرام کا چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اور 10 بجے غالباً دعا بھی ہونی ہے، تو میری طرف سے آپ یہی آج کا پیغام سمجھ لیں،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے آپ کے لیے ارشاد فرمایا کہ ایمان اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کی اتباع مت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کے علاوہ ہم جتنے کام کر رہے ہیں یہ سب شیطان کی پیروی ہے۔ پردہ نہ کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، شیطان کی پیروی ہے۔ داڑھی کٹانا یہ شیطان کی پیروی ہے۔ فضول خرچی کرنا چاہے شادی بیاہ میں ہو چاہے عام زندگی میں ہو یہ شیطان کی پیروی ہے۔ ذات برادری کے نام پر اونچ نیچ سماج میں پیدا کرنا یہ شیطان کی پیروی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یاد رکھو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہاری وجہ سے، تمہیں سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا، پھر اس پر لعنتوں کی برسات ہوئی اور قیامت تک کے لیے وہ مردود ہو گیا۔ اس کے دل میں تمہارے لیے حسد ہے، جلن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا میں اس کو جنت میں نہ جانے دوں۔ اس کی دشمنی کو سمجھو اور اس سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شیطان کا راستہ چھوڑ کر رحمان کا اور نبی اور صحابہ والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔